پی ٹی آئی احتجاج کے دوران گرفتار ملزموں کی رہائی، پھر گرفتاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا 113 ملزموں کو مقدمے سے ڈسچارج اور 6 کو بری کرنے کا حکم۔ اے ٹی سی اور سیشن کورٹ میں 271 ملزموں کو پیش کیا گیا۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا مقدمات سے ڈسچارج، باقی ملزموں کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پولیس نے 81 ملزموں کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے 8 کم عمر ملزموں کی ضمانت منظور۔ تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے کے 29 ملزموں کو بھی ڈسچارج کرنے کی ہدایت۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے 8 ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ملزموں کو دیگر مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے ساتھ مسلح جتھوں کے ساتھ احتجاج کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین گنڈاپور کے اسلحہ لے کر آنے کے بیان پر رد عمل۔ کہا، تحریک انتشار نے پہلے بھی جدید اسلحے کے ساتھ وفاق پر لشکر کشی کی۔ علی امین گنڈاپور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر اعتراضات میں پیٹف کا کوئی ذکر ہے نہ تعلق۔ صدر مملکت کے اعتراضات قانونی اور آئینی ہیں۔ وزیر اطلاعات کی ترکی کے صدارتی ہیڈ آف کمیونیکیشن پروفیسر فہرتین التون سے ملاقات۔ پاک ترکی سرکاری ٹی وی چینلز کی مشترکہ نشریات دکھانے پر اتفاق۔ محمود اچکزئی نے پی ٹی آئی سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کر دی۔ حکومت سے مذاکرات وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا، مذاکرات کی کامیابی پر 4 ماہ میں نئے انتخابات کرائے جائیں۔ اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر تحریک چلائیں گے۔ تحریک انصاف کی ایک بار پھر حکومت کو غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، بس بہت ہو گیا، اب ملک کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے۔ 9 مئی کے تمام مقدمات جعلی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی مذاکرات کی بات کی۔ سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے۔ مذاکرات کے لیے ہماری کوئی شرط نہیں، مطالبات ضرور حکومت کے سامنے رکھیں۔ حکومت سے مذاکرات پر تحریک انصاف اندرونی اختلافات کا شکار۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قیادت سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کی حامی نہیں۔ بشرا بی بی کی جانب سے تحریک شروع کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے مطابق سول نافرمانی کی تحریر پارٹی کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہوگی۔ کمیٹی ارکان حکومت سے مذاکرات وقت کی ضرورت قرار دے رہے ہیں۔ سول نافرمانی تحریک شروع کرنے سے پارٹی کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی شرائط پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر اعظم تنویر حسین کہتے ہیں، عوام پی ٹی آئی کی سول نافرمانی تحریک کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس سے قبل بھی مذاکرات ہوئے، لیکن ایک سٹیج سے قبل رابطہ ختم ہو گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، 2018 میں ایک اناڑی کو پاکستان کی چابی دی گئی۔ 9 مئی کو جو کچھ کیا گیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک سیاسی جماعت اداروں کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی باضابطہ آفر نہیں کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، اسپیکر کے پاس بیٹھ کر چائے پیتے، بسکٹ کھاتے اور چلے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے فی الحال آپس میں لڑ رہے ہیں، حکومت کس کی بات سنے؟ وزیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کے کہتے ہیں، پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو نفرت اور شرپسندی کی طرف راغب کیا۔ تحریک انصاف کے دور میں یوتھ کے لیے کوئی منصوبہ نہیں دیا گیا۔ نوجوان ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے۔ 17 دسمبر کو مدارس رجسٹریشن بل کی منظوری کا امکان۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائز صدر مملکت کو بھیجا دی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو دن 11 بجے بلانے کی سفارش۔ اجلاس میں مدارس رجسٹریشن سمیت 8 بلز کی منظوری متوقع۔ مدارس رجسٹریشن کے نئے بل پر حکومت اور جے یو آئی میں مشاورت جاری۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ لینے کے بعد دھوکہ دیا۔ جے یو آئی سے حکومت نے وعدہ خلافی کی۔
حافظ حمداللہ کی سنو نیوز کے پروگرام نیوز بیٹ ود پارس جہاں زیب میں گفتگو. کہا حکومت مدارس قانون پر کسی دباؤ میں ہے. نون لیگ اور پی پی ایک پیج پر ہے. حکومت کا رویہ درست نہیں. جے یو آئی کا مدارس رجسٹریشن بل پر پی ٹی آئی سے رابطہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر سے ملاقات. خیبر پختونخوا میں مدارس رجسٹریشن سے متعلق قانون سازی کا مطالبہ. مدارس کی اکثریت بل سے خوش نہیں تھی. مدارس بل عجلت میں پاس ہوا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب. کہا اب ہمیں خود پر اور نہ ہی مہربانوں پر اعتبار ہے. نہ جانے ہم کب ناراض ہو کر حکومت چھوڑ دیں. فیصل واڈا نے کبھی نہیں کہا وہ ہمارے سینیٹر ہیں. جس حکومت میں بلدیاتی معاملات خود مختار نہ ہوں ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. بلدیاتی اختیارات ایک دھوکہ ہیں. کراچی کے بلدیاتی ادارے غلاموں کی طرح نہیں حکومت کی طرح چلنے چاہیے. مدارس رجسٹریشن بل میں صدر زرداری نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مدارس بل پر علماء کرام کی مختلف تجاویز ہیں. مولانا فضل الرحمان سمیت سب کو ایک پیج پر لانا ہے. ایسا بل لانا ہے جو تمام مدارس کے لیے قابل قبول ہو. تینوں صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں. صرف پنجاب باقی ہے. اب وقت ہے پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرے. 9 مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر چلانے کے کیس میں پیش رفت. اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید سمیت 8 پی ٹی آئی رہنما اشتہاری قرار. زبیر خان نیازی، حامد رضا گیلانی، محمد جاوید واسق قیوم بھی شامل. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے تھانہ نصیر آباد کے مقدمے میں کارروائی کی. ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل تیار. پیر کو منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جائے گا. ایم پی کی تنخواہ 1,76,000 سے بڑھ کر 5 لاکھ روپے ہو جائے گی. اسپیشل اسسٹنٹ اور مشیر کو ماہانہ سیلری 7 لاکھ روپے ملے گی. پارلیمانی سیکریٹری کی تنخواہ 6 لاکھ روپے ہو جائے گی. ڈیپٹی اسپیکر 8 لاکھ روپے، صوبائی وزیر اور اسپیکر کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہوگی. چینی کمپنیوں کو پنجاب میں ون ونڈو آپریشن کی سہولت دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کو سرمایہ کاری کے لیے مواقع کی سرزمین قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت گوانگژو میں انویسٹمنٹ کانفرنس. گول میز کانفرنس میں چین اور ہانگ کانگ کی نمایاں کمپنیوں کے حکام نے شرکت کی. مریم نواز کی چین کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو پنجاب میں آپریشن شروع کرنے کی دعوت. چینی ٹیکنالوجی کمپنیز کا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا دورہ چین کے دوران بہت کچھ جاننے، سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملا. یقین ہے پنجاب کے عوام دورہ چین کے ثمرات سے پوری طرح مستفید ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کنینان میں نکاتی عوامی ایجنڈے پر عمل درآمد کا جائزہ. علیمین گنڈاپور کی عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو کھلی کچہریاں لگانے کی ہدایت. کہا ڈی سی او اور ڈی پی اوز اپنے دفاتر میں عوام سے ملاقات کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ مقرر کریں. غیر قانونی کانکنی اور کرش پلانٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. طلباء کے لیے اسکالرشپ 20% سے بڑھا کر 40% کرنے کا اعلان. عوامی مسائل کے حل میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں. سندھ حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں تعلیمی نظام میں مثبت اصلاحات کی ہیں. پیپلز پارٹی کا منشور ہی عوام کی خدمت ہے. صوبے میں ترقی اور خوشحالی لانا ہمارا مقصد ہے. صوبائی حکومت ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات. وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 3 گھنٹے ملاقات کی. سینیٹر بشرا انجم، سینیٹر طلحہ محمود اور ماہر نفسیات ڈاکٹر اقبال آفریدی پر مشتمل پاکستانی وفد امریکی کانگریس اور محکمہ خارجہ کے ارکان سے بھی ملا. امریکی حکام سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل. وفد میں شامل سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے.
جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا. لکھا 12 دسمبر کو آپ کا خط موصول ہوا. 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے. کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار دیا. چیف جسٹس نے رولز بنانے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی. مجوزہ ڈرافٹ آپ کے خط سے پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں. جب تک طلباء سے قیادت نہیں ابھرے گی سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے رہیں گے. اگر آپ کو مزہ لینا ہے تو فیصل واڈا کو سنیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کتب میلے کی تقریب سے خطاب. کہا ہم بھی دیکھیں گے ایک ہفتے میں کون کہاں جا رہا ہے. فیصل واڈا ہمیشہ ہی ہیڈ لائن میں رہتے ہیں. بچے سیاسی کتاب نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے. عوام اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. مری گرینڈ جرگے میں حکومت کے سوا تمام جماعتیں موجود ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا مظاہرین سے خطاب. کہا آپ کس قانون کے تحت لوگوں کی عمارتیں گرا رہے ہیں؟ کیا جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا؟ میری سیاسی تاریخ میں کبھی مری میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہوئی. عوامی نمائندے عوام سے ہوتے ہیں. آپ عوام کی بات سننے کو تیار نہیں. بدقسمتی سے یہ حکومت آئینی ترمیم بھی رات کے اندھیروں میں کر رہی ہے. موبائل مانگا نہ پیسے، قیمہ دو قیمہ. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ڈکیتی کی انوکھی واردات. موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے کباب فروش سے 10 کلو قیمہ لوٹ لیا. متاثرہ شخص کے مطابق جیسے ہی ڈاکو پاس آئے میں سمجھا موبائل فون اور کیش چھیننے آئے ہیں، لیکن وہ قیمے کا لفافہ چھین کر لے گئے. جھل مگسی ڈیزرٹ جیپ ریلی پریپیئرڈ مقابلوں کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا. سٹاک کیٹیگری میں خواتین ریسر میں ردا زینب کو برتری حاصل. علی مکسی، آصف امام اور زبیر کی گاڑیاں حادثے کا شکار. سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی بھی ایونٹ دیکھنے پہنچے. اور راولپنڈی کی صد شام میں جمی شعر و سخن کی محفل. وسیع شاہ نے غم جانا کو چھیڑا تو سلمان گیلانی نے منفرد انداز میں اپنا کلام پیش کیا. طاہر شہیر کی مزاحیہ شاعری نے قہقہے بکھیر دیے. گلوکاروں نے سر بکھیرے تو شرکاء جھوم اٹھے.